چاہے مجھے کچھ بھی بدلنا پڑے، چاہے مجھے اپنے اوپر کتنا بھی کام کرنا پڑے، مجھے کرنا ہے۔ پہلے اپنے آپ سے یہ وعدہ کر لیں۔ کتنی دفعہ ایسا ہوا ہوگا کہ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ بس یہ تو اینڈ آف دا لائف ہے، اس مشکل سے تو میں نکل ہی نہیں سکوں گا یا سکوں گی، لیکن چلی گئی نا وہ مشکل بھی، تو کوئی نہ کوئی تو ریزن آف لیونگ ہوگا، اس کو ڈھونڈیں۔ اپنے آپ کو یقین دلائیں اور منہ سے زبان سے کہہ کر بآواز بلند اپنے آپ کو یقین دلاتے رہیں، کہتے رہیں اپنے آپ سے آئی ایم وردی، میں بہت قیمتی ہوں، میری بڑی اہمیت ہے، میں کسی خاص کام کے لیے اس دنیا میں آیا ہوں، مجھے ابھی بہت کچھ کرنا ہے، میری جان اتنی فالتو نہیں ہے کہ میں یوں ہی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اسے ضائع کر دوں، گنوا دوں۔ اپنے آپ کو ری ایشور کریں کہ آئی ایم وردی، اور اپنے آپ کو ری ایشور کریں، اپنے آپ سے کہیں آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ڈو دس، آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو کمٹ سوسائڈ، میں نہیں مروں گا اس طرح، میں اپنی جان اپنے ہاتھوں سے نہیں لوں گا۔ ان الفاظ کو کہنے کی یا ان جملوں کی تکرار کرنے کی کیا اہمیت ہے، اس کو بھی ہم دیکھیں گے۔ سائنس نے اس کو بھی پروو کیا ہے، نیورو سائنس نے، کہ اس طرح کے ریپیٹیشن سے جو ہے وہ برین کی کیمسٹری میں کتنا فرق پڑتا ہے۔ اپنے آپ کو اس طرح سے ری ایشور کریں۔ اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، جس کو آپ اگر کہیں اور جائیں نا تو عرف عام میں کہا جاتا ہے کہ میڈیٹیٹ کریں۔ میڈیٹیشن کا جو بیسٹ وے ہے وہ پریئرز ہے۔ آپ کسی بھی طرح گھما پھرا کر کے اس کو کر لیں، آپ یا وہ یوگا کریں یا وہ کچھ کریں، اس سے زیادہ فائدہ مند چیز جو ہے وہ پریئرز ہیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ زیادہ کر کے ریسرچز جو ہیں وہ نان مسلم کمیونٹیز میں ہو رہی ہیں، اس طرح کے ایڈوانس ریسرچز، اور وہ اپنے ریلیجیس فیکٹرز کو، وہ اپنے طریقے زندگی کو، یا نان مسلمز جو ہیں چاہے وہ انڈینز ہوں اور وہ جو ہوں، انہوں نے ان چیزوں کو زیادہ ہائی لائٹ کیا ہے کہ آپ یوگا کریں اور میڈیٹیٹ کریں۔ اور اگر آپ ان ڈیپتھ جا کر کے دیکھیں تو جو اس میں پروسیجر اور جو اس میں طریقہ کار ہے، وہ ساری چیزیں سم اپ ہو جاتی ہیں ہماری ایک پریئر میں۔ تو بہرحال میڈیٹیشن جو ہے وہ غور اور فکر اور تدبر کرنے کا بھی نام ہے۔ آپ کائنات کی باقی چیزوں پہ تدبر کریں، اپنی ذات پہ غور و فکر کریں کہ یہ مجھے اتنا کچھ جو ملا ہوا ہے، میرے پاس جو اتنی ساری صلاحیتیں، ایبیلٹیز ہیں، خزانہ ہے میرے پاس، میری باڈی میں پورا، اس کا کیا پرپز ہے۔ اسی طرح پورے کائنات میں جو کچھ بھی نشانیاں ہیں ان پہ غور و فکر کریں کہ کوئی بھی چیز اس دنیا میں بیکار نہیں ہے، تو میں کیسے بیکار ہو سکتا ہوں، میں کیسے ورتھ لیس ہو سکتا ہوں۔ تو یہ غور اور فکر اور یہ نشانیوں پہ تدبر کرنا جو ہے نا، یہ آپ کو بہت حوصلہ دے گا۔ آپ کی سمجھ میں آئیں گی بہت ساری چیزیں کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، کیا چیز آپ کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو یہ ٹپس ہیں جن کو فالو کرنا چاہیے آپ میں سے جس کو بھی یہ پرابلم ہو رہی ہے کہ وہ سوسائیڈل آئیڈیشن سے پیچھا نہیں چھڑا پا رہا ہے۔ ابھی جیسے میں نے کہا نا کہ اپنے ارد گرد نظر رکھیں، ذرا شفقت کی، محبت کی، رحمت کی، لوگوں کو دیکھیں، سمجھیں۔ اب پھر وہی میں بار بار ایک جیسی باتیں آپ لوگوں کو اس پوری سیریز میں کرتی رہوں گی کہ ٹیکنالوجی کا مسئلہ کیا ہے۔ جو میں نے کہا نا کہ بہت سارے لوگ جو لونلینس اور ہوم لیسنس اور ہوپ لیسنس فیل کر رہے ہوتے ہیں، ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ جیتے جاگتے انسانوں سے دور ہو گئے، ایک گھر میں رہتے ہوئے بھی ایک ہوم لیس شخص کی طرح رہ رہے ہوتے ہیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو خود اکیلا کر لیا۔ یہ جو خود کنواں کھودنے والی بات ہے نا، وہ یہ ہے کہ خود اپنے آپ کو اکیلا کر لیا ہے، اپنے آپ کو تنہا کر لیا ہے۔ ایسے لوگوں کو سپورٹ کی ضرورت ہے، ایک فزیکل ٹچ کی ضرورت ہوتی ہے، ایک اچھے گیسچر کی ضرورت ہوتی ہے جو انسان دوسروں کو پاس کر سکتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ مل جل کے رہیں۔ لیکن بہرحال اگر ہم واقعی کنونسڈ ہیں، ہم باقی سیریس ہیں اور باقی پرخلوص ہیں، لوگوں کو اس پرابلم سے نکالنا چاہتے ہیں، تو ہمیں نظر رکھنی پڑے گی کہ آپ دیکھیے گا کہ اپنے آس پاس رہنے والے لوگوں میں سے ایسے لوگ جن کے اندر یہ آئیڈیشن جو ہے وہ بلڈ ہوتی ہے تو وہ اس کے اندر جو وارننگ سائنس ہیں وہ یہ ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ان کی سلیپنگ اور ان کا ایٹنگ جو آرڈر ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ سلیپ ڈس آرڈر کا شکار بھی ہوتے ہیں، ایٹنگ ڈس آرڈر کا بھی شکار ہوتے ہیں، اور
فریکوینٹلی جو ہے وہ ان کے اوپر سیڈنس کا فیز آتا رہتا ہے اور بہت ڈیپ اور پرماننٹ قسم کی اداسی میں وہ مبتلا رہتے ہیں. اپنے فرینڈ سے, اپنے فیملی ممبر سے, اپنے دوسرے جو بھی جاننے والے لوگ ہیں, یا اپنی جو ان کی ریگولر ایکٹیویٹیز وہ کیا کرتے تھے, ان سب سے وہ ڈیٹیچ ہو جاتے ہیں, آئسولیٹ ہو جاتے ہیں, ان سب سے وہ الگ ہو جاتے ہیں, وڈرا کر جاتے ہیں ان ساری چیزوں سے. اب دیکھیے گا کہ کوئی شخص اگر مستقل تنہائی کی طرف جا رہا ہے, وہ وڈرا کر رہا ہے ہر قسم کے تعلق کو, ہر قسم کی ایکٹیویٹی کو, تو اس کے بارے میں ذرا زیادہ کنسرن ہو جائیے. اس کے علاوہ ایسے لوگ جو ہیں وہ فریکوینٹ ان کی کمپلینٹس ہوتی ہیں, پیٹ میں درد ہو رہا ہے, سر میں درد ہو رہا ہے, کوئی نہ کوئی فزیکل کمپلینٹ یا ایموشنل کمپلینٹس ان کی ہوتی ہیں. اس کے علاوہ وہ لوگ پری آکیوپائڈ ہوتے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ ایسے لوگ مرنے کی باتیں زیادہ کر رہے ہیں, اباؤٹ ان کی جو گفتگو ہے اس کا زیادہ جو گھومتی ہے, اٹ ریوالوز اراؤنڈ ڈیتھ اور ڈائنگ کے بارے میں ان کی باتیں جو ہیں وہ زیادہ بڑھ جاتی ہیں. پلس یہ کہ آپ یہ دیکھیں گے کہ ایسے لوگ عموماً کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا, جو یہ پوزیشن ہوتا ہے, یہ میرا ہے, یہ میں کسی کو نہیں دینے والا, وہ آرام سے وہ چیزیں بھی دوسروں کو دینا شروع کر دیں. ان کے ذہن میں ہوتا ہے میں نے تو رہنا نہیں ہے, مجھے تو یہ چیزیں یوز کرنی نہیں ہے, اس کو بھی دے دیں, اس کو بھی دے دیں. اس طرح کا ان کا ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ بن جاتا ہے. اور جو یوتھ میں خاص طور سے یہ دیکھیے گا کہ وہ ان سے اگر آپ کوئی بات کریں کہ فیوچر پلاننگ کے حوالے سے کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں, وہ فیوچر کے بارے میں پلان کرنا بند کر دیتے ہیں. they even don't talk about the future. نہ پلان کرتے ہیں, نہ ایسی چیزوں کے بارے میں وہ بات کر رہے ہوتے ہیں. اور بلکہ وہ بات کیا کر رہے ہوتے ہیں, وہ اکثر ایسے کامنٹس یا ایسے جملے پاس کر رہے ہوتے ہیں کہ بس کچھ دنوں کی بات ہے, اس کے بعد میں آپ کو تنگ نہیں کروں گا, بس تھوڑے دنوں بعد تو مجھے ڈھونڈتے رہو گے, میں تمہیں کہیں نہیں ملنے والا. اس طرح کے جملے جو ہیں نا یہ, یا میں آپ کو اس سے زیادہ پریشان نہیں کروں گا, یا یہ کہ کاش میں زندہ نہ ہوتا, کاش میں مر چکا ہوتا, I wish I was dead, اس طرح کے جملے, یا اس طرح کے, یا I want to die, اس دنیا میں رکھا کیا ہے, مجھے بالکل مزہ نہیں آتا ہے, اس طرح کے جملے جب وہ پاس کرنے لگے نا, تو یہ وارننگ سائنس ہوتے ہیں کہ ایسے شخص کے لیے کہ وہ کسی نہ کسی کرائسس سے گزر رہا ہے. How can we help such people who are going through such phase in their life? ہم ان کے لیے ایز نارمل سوسائٹی ہم کیا کر سکتے ہیں اپارٹ فرام ٹیکنگ دیم ٹو پروفیشنلس اینڈ کنیکٹنگ دیم ٹو پروفیشنلس, دیٹ از آبویس, آپ نے بھی بتایا بھی, لیکن ہم اپنے پارٹ پہ ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, پروفیشنلس کے بعد یقیناً پیرنٹس ہیں اگر, اور تو ان کو چاہیے کہ اگر بچوں میں وہ ایسی چیزیں دیکھ رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی انہیں ان کے بارے میں بات کرنی چاہیے, اوپن کریں. اگر انہیں لگتا ہے کہ بچہ اکیلا ہو رہا ہے تو چھوڑ نہ دیں, اس کو مزید اس کے کلوز ہونے کی کوشش کریں, اور ان کے لیے نا فیل سوری فار دیم, جو لوگ ان کے ساتھ ہمدردی کریں. یہ نہیں کہیں کہ یہ تو اس طرح کے یہ ایٹیٹیوڈ تھرو کر رہا ہے یا یہ اٹینشن سیکنگ بیہیویئر ہے, نہیں, تھوڑا سا ان کے لیے اپنے آپ کو ایمپیتھسائز کریں کہ آپ ان کے لیے جو ہے نا تھوڑی سی ایمپیتھیز اور سمپیتھیز آپ کی ہونی چاہیے ان لوگوں کے لیے, تبھی آپ زیادہ بہتر طریقے سے ان کی بات کو سمجھ سکیں گے. ان کو توجہ دینی چاہیے تھوڑی سی ان کی سچویشن میں جا کر کے, جو کہتے ہیں نا کہ ٹرائی ٹو پٹ یور سیلف ان دیئر شوز, جا کے دیکھیں کہ وہ اس وقت کیسا فیل کر رہے ہوں گے, اور اس کے بعد ان کو اس سینیریو سے نکالنے کے لیے جو بھی آپ کر سکتے ہیں اس میں اپنا ایفرٹ ڈالیں. کبھی بھی کسی بھی سوسائڈ کی خبر پڑھیں, اس کو ان لوگوں کے سامنے تو کبھی بھی فینٹیسائز نہ کریں, اوائڈ کریں ایسی کسی خبر کا تذکرہ کرنے سے بھی, اور فینٹیسائز تو بالکل بھی نہ کریں اس خبروں کو نا. اس کے علاوہ ان کی فزیکل ایکٹیویٹیز کو ریسٹرکٹ کریں, کیونکہ عموماً جو لڑکوں میں جو طریقہ دیکھا جاتا ہے سوسائڈ کا, وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ دے ہینگ دیم سیلفس پنکھے سے, یا پھر یہ کہ کسی ہائی بلڈنگ سے جا کر کے چھلانگ لگا دیتے ہیں نیچے. تو ان کی فزیکل ایکٹیویٹیز کو مانیٹر کریں, ریسٹرکٹ کریں, اور اگر گھر میں کسی قسم کے بھی فائر آرمز ہیں ان کو ان کی پہنچ سے دور کر دیں, ہٹا دیں گھر سے. خاص طور سے اچھا خواتین میں جیسے کہ میں نے کہا تھا نا آپ سے کہ ان کے اندر اٹیمپٹس والی چیز زیادہ ہوتی ہے, اور کیونکہ عموماً لڑکے جو ہے نا وہ بڑا زیادہ سالڈ کام کرتے ہیں کہ وہ فائر آرمس یوز کریں گے یا اوپر سے چھلانگ لگا دیں گے یا ہینگ کر لیں گے, لیکن ویمن فیمیلز میں کیا ہوتا ہے کہ عموماً وہ ڈرگ ابیوز کی طرف جاتی ہیں,
یا رسٹ کٹنگ کی طرف جاتے ہیں. تو ایسی بھی چیزیں جو بھی کیمیکلز ہیں، ڈرگز ہیں ایسی، ان کو بھی گھر سے ہٹا دیں. ایسے بلیڈس، ایسی چھریاں، ایسی ساری چیزیں جس سے کوئی بھی سیلف ہارم ہو سکتا ہے، ایسی ساری چیزوں کو گھر سے دور کر دیں. اور کوشش کریں کہ ایک شخص مستقل ایز اے فرینڈ، ایز اے ہمدرد ایسے شخص کے ساتھ رہے جب تک کہ جو بھی ٹریٹمنٹ اس کو دی جا رہی ہے اس کے ایفیکٹ سامنے نظر آنے نہ شروع ہو جائیں. تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ بہت ضروری ہیں. یہ کام یہ ہم ان کو کر سکتے ہیں. اور پلس میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ دوسروں کے لیے دیکھیں، کوئی بھی شخص جب سوسائڈ کرتا ہے نا تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ناکام ہوتا ہے، ناخوش ہوتا ہے، نا امید ہوتا ہے. یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں جو سوسائڈ کی طرف لے جا رہی ہوتی ہیں. تو ایسے شخص کو کیا چاہیے؟ اس کو ہوپ چاہیے، اس کو ہیپینس چاہیے، اس کو ری ایشورنس چاہیے، اس کو پازیٹیو وائبس چاہیے. تو ٹرائی ٹو بیکم اے پازیٹرون پارٹیکل. پازیٹیو پارٹیکل بننے کی پوری کوشش کریں کہ آپ اس کو پازیٹیو وائبس پرووائڈ کر سکیں جو اس کو چاہیے. If we want to save a life, we ourselves must have to become a positive energy emitting particle. تو اگر ہم اس کے لیے تیار ہیں تو ہوپ فلی ان شاء اللہ تعالیٰ ہم خود بھی اس والے سینیریو، ان سارے کیسز سے، ان ساری پرابلم سے بچ سکتے ہیں، مینٹل النیسز سے، اور دوسروں کو بھی بچانے میں جو ہے ایک پازیٹیو رول پلے کر سکتے ہیں.